یہ وہ تالا ہے جو آج ہی مری کے ایک ہوٹل کے دروازے پہ لگایا گیا ہے۔ اس ہوٹل کے بارے میں ایک کچھ رسیدیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گزشتہ 2 روز سے گردش کر رہی تھیں، جن کے مطابق یہاں ٹھہرنے والے کچھ لوگوں سے جو ایک رات کا ایک روم کا کرایہ ہے وہ 20,000 لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ بہت سے لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ کرائے کے علاوہ اگر آپ ہیٹر یوز کرنا چاہیں گے تو اس کے 1 گھنٹے کے اتنے چارجز ہوں گے، اور اسی طرح کوئی اور فیسلٹی اگر آپ لینا چاہیں گے تو اس کے بھی مختلف قسم کے چارجز ہوں گے۔ مری میں اس وقت ہم موجود ہیں اور اسی معاملے پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جب بہت سے ٹورسٹ مشکل کا شکار تھے اور وہ برف میں پھنسے ہوئے تھے تو کئی ایسے لوگ تھے یہاں جو کہ منافع خوری کر رہے تھے، ہوٹلز کے کرائے بڑھا دیے تھے، جو دیگر ضروری استعمال کی اشیاء ہیں ان کے کرائے ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک ہوٹل ہے جس کو آج جو یہاں کی ضلعی انتظامیہ ہے وہ یہاں آئے، انہوں نے جو یہ واقعہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد اس ہوٹل کو سیل کر دیا گیا۔ ہم یہاں پر کچھ اور ہوٹلز کی طرف بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ہوٹلز میں کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے یہاں پر جو کرائے ہیں وہ بڑھائے گئے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ اس طرح کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے جس میں یہ بائیکاٹ مری کی بات کی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی جب یہاں پر سیاحوں کی اور مقامی افراد کے درمیان جب کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے تھے اس وقت بھی بائیکاٹ مری کے ٹرینڈ چلے تھے سوشل میڈیا پہ، اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ رویے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہاں سیاحت کے لیے آنا پسند نہیں کریں گے۔ آج ایک بار پھر سے یہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو کچھ ٹویٹس ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گی۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہاں پر بہت سے ہوٹلز میں ایک دن کا ایک روم کا جو کرایہ تھا وہ 40 سے 50 ہزار ہو گیا تھا۔ یہ جو ہوٹل ابھی ہم نے دکھایا آپ کو، ہم نے ان کے آنر سے بھی بات کی، وہ کیمرے پہ آ کے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بجائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی شرمندگی ہے، یا بلکہ انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جب بھی شہر میں رش زیادہ ہوگا، یہ ٹورسٹ کا ایک ہب ہے، جب بھی شہر میں رش زیادہ ہوگا تو وہ کرائے جو ہیں وہ اسی طرح سے بڑھا دیے جائیں گے۔ یہ ان ہوٹل کے مالک کا کہنا تھا جن کا ہوٹل آج ہی انتظامیہ نے سیل کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اگر ہم ٹرینڈز کی بات کریں تو ان ٹرینڈز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 40,000 کے قریب جو ہیں وہ کرائے وہ لیے گئے، اور ایک کمرے کا، اس کے علاوہ ایک جو ابلا ہوا انڈا جو ان ٹھنڈے علاقوں میں ملتا ہے اس کا ایک انڈے کی قیمت جو ہے وہ 500 کے قریب لی گئی۔ پانی کی بوتل کی ایک قیمت جو چھوٹی بوتل ہے پانی کی وہ بھی 500 تک بکی۔ یہاں ہم ایک اور ہوٹل کے باہر آئے ہیں اور ہم ان کے یہاں پہ مینیجر بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا سچویشن تھی اور کیا وجہ ہے کہ کرائے جو ہیں وہ اتنے بڑھا دیے گئے تھے۔ السلام علیکم، مجھے اپنا نام بتائیے گا پہلے۔ اقبال خان۔ اقبال صاحب، ابھی آپ کے قریب میں چند قدم کے فاصلے پہ ایک ہوٹل کو سیل کیا گیا ہے کرائے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ہوٹل کی جو انتظامیہ ہیں وہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے اور خاص طور پہ جب ٹورسٹ پھنس گئے ہوں وہ کرائے میں اضافہ کر دیتی ہے؟ میم اس میں کچھ لوگ ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے کاروبار پہ بھی بہت زیادہ منفی اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تیسرا چوتھا دن ہے ہمارا کاروبار بالکل بند ہے۔ اب ہم اگر اپنی بات کرتے ہیں تو اس رات کیونکہ 24 سے 26 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ ٹریفک بلاک تھی اور ہمارے روم تقریباً شام سے ہی فل ہو چکے تھے، لیکن فیملیز آ رہی تھیں، چھوٹے بچے تھے ساتھ، تو ہم نے اپنے ویٹنگ رومز، کچن اور اوپر گیلریز ان کو خالی کروا کے یہاں فیملیز کو اکوموڈیٹ کیا۔ یہ میرے ساتھ مقبول بھائی ہیں، یہ میرے ساتھ اسسٹنٹ مینیجر بھی ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے فیملی کو تقریباً جس میں 11 کے 12 افراد تھے جو سنی بینک کولڈانا چوک کے قریب پھنسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کر کے لائے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو ہم اس فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کی بات بھی کروا سکتے ہیں، اور ان کو پھر ہم نے فری آف کاسٹ رہائش بھی دی۔ وہ فیملی یہیں پہ ہے؟ نہیں، وہ فیملی لاہور کی تھی، لیکن ہم ٹیلی فون پہ بھی اگر پاسبل ہو آپ کے تو ہم بات کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس، جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے ریسکیو کیا اور یہاں پہ آپ نے ان کو فری آف کاسٹ ان کو اسٹے کروایا ایک دن کے لیے، تو وہ یقیناً بہت سے ایسے ہوٹل سے ہوتے ہوئے آئے ہوں گے جہاں پہ کرائے بہت زیادہ تھے، کیا وہ آپ کو بتا رہے تھے؟
بس یہی بتا رہے تھے کہ جی اصل میں جو یہ روڈ ہے نا اس پہ جتنے بھی ہوٹلز تھے وہ تقریباً شام سے ہی فل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. آگے ٹریفک کی روانی کیونکہ نہیں ہو رہی تھی تو وہ لوگ یہیں پھنسے ہوئے تھے. اب جس کے پاس تو جگہ تھی وہ انہوں نے کچھ لوگوں نے اکوموڈیٹ بھی کیا, کچھ نے موقع سے فائدہ بھی اٹھایا. ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے جو جن میں تھوڑی سی انسانیت زندہ ہوتی ہے وہ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے, وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یار کم از کم ہمیں رات گزارنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تاکہ ہم ایزیلی ہو کے رات گزار سکیں. تو وہ ان کو جن کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا پھر وہ صبح الحمدللہ بڑے مطمئن ہو کے یہاں سے گئے ہیں. اب جنہوں نے اوور چارجنگ کی ہے ان کی وجہ سے ہمارے بھی کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ خود یہیں کے مقامی ہیں؟ نہیں جی, میں لاہور سے ہوں. تو یعنی آپ یہاں پہ بزنس کی غرض سے آپ آئے ہیں, تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کا بزنس اور آپ کے ساتھ اور لوگوں کا بزنس بھی خاصا متاثر ہو جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی متاثر ہوتا ہے. اب 3-4 دن سے ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کوئی کام ہے. اب ہمارے ورکرز کی سیلریز ہیں, ہمارے جو دوسرے ادر ایکسپنسز ہیں وہ اس کو بھی ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اقبال صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا کچھ ایسی آپ لوگوں کی ہوٹلز کی کچھ ایسی باڈیز, کچھ ایسی یونینز بھی بنی ہوئی ہیں جہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو سکے کہ قیمتیں جو ہیں وہ اس خاص حد کے اندر ہی رہیں گی؟ یہ ہماری ایسوسیشن ہے, بالکل ہے, لیکن یہ بیسکلی یہ انتظامی امور ہیں. انتظامیہ اگر چاہے تو اس چیز کو کر سکتی ہے, بس انتظامیہ تھوڑی سی سست ہے. اس وجہ سے یہ سارے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم آپ کی بات کروانا چاہیں گے اس فیملی کے ساتھ جن کو ہم نے ریسکیو کر کے. دیکھیں یہ ایک وہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی پبلسٹی کے لیے یہ چیز نہیں کر رہے, ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے, ہم جیسے اور بھی کئی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی کئی فیملیز کو ریسکیو کیا ہے, لیکن کیونکہ وہ تشہیر نہیں اپنی کرنا چاہ رہے, لیکن ان کی وجہ سے ہمارے کاروبار, جنہوں نے اوور چارجنگ کی ان کی وجہ سے ہمارے کاروبار متاثر ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے اپنی کمپنسیٹ کیا, لیکن ان کی وجہ سے ہم بھی متاثر ہو گئے ہیں. تھینک یو. اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی بات کرواتے ہیں. آئی وش کہ ہم ٹیلی فون پہ ان سے بات کر سکتے, لیکن ابھی کیونکہ ہم اس میں لائیو نہیں کر سکتے, بٹ آئی ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ دیم. ہاں بتائیں. ہاں ایجنٹ مافیا کا, بلکہ میں نے یہاں پہ ایسے بھی واقعات کا ہم آپ کو بتائیں. ہمارا ابھی ہم مختلف ہوٹلس کے لوگوں سے ملے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پہ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ باہر سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور 50% تک ان کا شیئر ہوتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ قیمت بتاتے ہیں. تو کیا آپ لوگ کچھ ایسی ریکمنڈیشنز بھی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہوٹل ہی سے کانٹیکٹ کیا جائے جو عام دنوں میں ٹورسٹ یہاں آتے ہیں؟ جی بالکل ڈائریکٹ وہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر ہم 40-50% ایجنٹ کو دیتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جی جب کسٹمر آتا ہے ہم کسٹمر کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. وہ بعد میں کیونکہ وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں بزنس کرنا تو ہم. تو یہ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن یہ ایجنٹس کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم؟ وہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں مختلف چوکس میں جیسے کلڈانا ہے, جھیکا گلی ہے, یا جہاں بھی آپ کسٹمر آتا ہے, ٹورسٹ آتا ہے, تو وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں جی یہ میرا کارڈ ہے, یہ ہمارا ہوٹل ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایجنٹ ہوتا ہے. تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, کسٹمر کو بھی کرنا چاہیے وہ ڈائریکٹ جہاں مرضی اسٹے کریں تو ڈائریکٹ جائیں تاکہ ان کو بینیفٹ ہو. جو بھی اضافی جو چارج وہ کرتے ہیں تو وہ اس کا ڈائریکٹ جو بینیفٹ ہوگا وہ کسٹمر کو ہی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا دیکھا ان 2 دنوں کے دوران, خاص طور پہ جب ہم مہنگی چیزوں کی بات کرتے ہیں, مہنگے کھانے یا مہنگی رہائش کی بات کرتے ہیں, ان 2 دنوں میں جب کہ ٹورسٹ پھنس چکے تھے, وہ باہر نکلنا تھا لیکن دے ہیڈ ٹو اسٹے ہیئر. لوگ جو ہے نا اتنے بیچارے لیڈیز ہیں نا وہ رو رہی تھیں کہ لوگ واش روم جانے کا 300 روپے لے رہے تھے, اور شکر ہے اللہ کا ہم نے سب کو فری ادھر چائے بھی پلائی. جو بیچارے مجبور تھے ان کی ہیلپ بھی کی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو ساتھ روم میں لے جا کے ان کو ہیٹر جلا کے ان کی فل فیور کی ہے. اور ہمارے پاس جو فیملی ادھر رکی ہوئی تھی انہوں نے بھی بہت فیور کی ہے, اپنے بچوں کے کپڑے ان کو دیے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اب یہ کچھ ہم ہوٹل کے جو یہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے, لیکن یہاں پہ ٹرینڈ جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیولی چل رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو کہ برف میں پھنسے رہے اس دن اور وہ اپنی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں, اس دن کی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں, جو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ایک ٹورسٹ سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ
800 रुपये का एक जो डबल रोटी का एक पैकेट है वो उनको 800 रुपये में दिया गया, जो कि आम हालात में 100 या 120 रुपये तक उनको मिल जाता। तो ये सूरत हाल यहाँ पे रही है। आज जो होटल है एक उसको सील किया गया है और उसके बाद अब लोग जो हैं सोशल मीडिया पे तो ये डिमांड कर ही रहे हैं कि जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उनको इंटरफेयर करना चाहिए और कोई एक बाकायदा पॉलिसी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। ये जो होटल आज सील किया गया, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पर जो रूटीन में जो किराया है एक रूम का वो 1500 से 2000 के करीब है, लेकिन उस दिन जब ये वाक़या हुआ तो एक रूम का किराया 20,000 रुपये था और साथ ये शर्त रखी गई थी कि अगर आपने हीटर इस्तेमाल करना है तो 1000 रुपये 1 घंटे के लिए देने पड़ेंगे, अगर गर्म पानी चाहिए तो उसके अलग चार्जेस होंगे और 12 बजे के करीब वो रूम खाली करना होगा। और साथ ये भी कहा गया कि एक रूम में सिर्फ 2 लोग ठहर सकते हैं। हमारी कुछ ऐसी फैमिली से भी उस दिन बात हुई थी जिनका ये कहना था कि वो 8 से 10 लोग थे और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने महंगे रूम्स, इस वजह से उन्होंने गाड़ी में स्टे करना प्रेफर किया और यही वजह है कि बहुत से लोगों की हालत भी ख़राब हुई और 20 के करीब अमवात भी वाक़ हुई। BBC उर्दू से अब तक के लिए इतना ही। इसी बारे में मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com।